أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون بیسواں پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کی تردید کرتے ہوئے اپنی قدرت کاملہ کے کچھ دلائل کو بیان کیا کہ کس طریقے سے اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا، کائنات میں مختلف قسم کی رنگ رنگیلیاں، سرسبز و باغات، حرکت کرنے والی زمین، مضبوط پہاڑ، خوشخبری لانے والی ہوائیں، ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ اس صورت میں آگے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اگر یہ کفار آپ کی دعوت کو نہیں مانتے تو آپ غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کافروں کی مثال مردوں کے مانند ہے۔ جس طریقے سے مردہ سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ایسے ہی کافروں کے دل مردہ ہو چکے ہیں، وہ ہدایت کی باتوں کو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ۔ قیامت کے قریب زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا، اور یہ جانور اپنی پیدائشی اعتبار سے بڑا عجیب و غریب ہوگا۔ اس صورت میں سورۃ القصص شروع ہو رہا ہے۔ اس پارے میں سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا کہ کس طریقے سے جب موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، فرعون کو کسی نجومی کے کہنے کی وجہ سے فرعون چھوٹے بچوں کو ختم کرتا تھا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے دل میں بات ڈالی کہ آپ بچے کو دریا میں ڈال دو، ہم اس بچے کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک لکڑی کے صندوق میں ڈال کر بہتے ہوئے پانی میں پھینک دیا گیا۔ وہ لکڑی کا صندوق فرعون کے گھر کے سامنے جا کر رکا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے ان کو اپنا بیٹا بنا کر پالنا چاہا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے پورا بندوبست کیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے بڑھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کہلاتی تھی اور فرعون کی قوم قبطی قوم۔ بنی اسرائیل کے اوپر قبطی قوم اور فرعون کے لوگ بڑا ظلم کرتے تھے۔ ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑ کر مدین جانا پڑا۔ مدین جہاں پر شعیب علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام پانی پینے کے لیے کنویں کے اوپر ٹھہرے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیاں اپنے جانوروں کو پانی پلانے وہاں آئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ پہلے ان بچیوں کو پانی استعمال کرنے دیا جائے۔ ان بچیوں نے جا کر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے والد سے کہا، حضرت شعیب علیہ السلام سے، کہ ایک نوجوان نے ہمارے ساتھ آج یہ نیکی کی تھی۔ شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا داماد بنا لیا
اور اپنی بڑی بیٹی جن کا نام صفورہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی شادی کر دی۔ مہر 8 سال بکریاں چرانا طے ہوا، 2 سال اور زیادہ کا وعدہ۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ امید سے ہوئی، موسیٰ علیہ السلام واپس مصر آ رہے تھے، راستے میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا۔ وہ آگ لینے کے لیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں نبی بنا دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام آئے، آ کر انہوں نے فرعون کو دعوت دی۔ تفصیل سے واقعہ لکھا ہوا ہے۔ آگے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے آخری وقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، جب وہ مر رہے تھے اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ وہ کلمہ پڑھ لے۔ دوسری طرف سے ابو جہل وغیرہ آ کر ان کو آر دلا رہے تھے کہ ابو طالب اگر تم اب کلمہ پڑھو گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ مرنے سے پہلے اپنے بھتیجے کا دین اختیار کر لیا، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا۔ الحاصل اسی حال میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا، وہ کلمہ نہیں پڑھ سکے۔ اللہ کے نبی کو تکلیف ہوئی، اللہ نے اپنے نبی کے تسلی کے لیے فرمایا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے نبی، ہدایت دینا یہ آپ کے بس میں نہیں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا۔ آگے قارون کا واقعہ لکھا ہوا ہے، جو رشتے میں موسیٰ علیہ السلام کا چچا کا لڑکا تھا، بہت مالدار تھا، فرعون کا خاص آدمی تھا۔ اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک عورت کو پیسے دے کر زنا کا الزام لگایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے اللہ تعالیٰ نے قارون کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ اس صورت میں، اس پارے میں ایک صورت شروع ہو رہی ہے جس کا نام ہے سورہ عنکبوت۔ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کے جالے کو۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی مثال، ان کے شرک کی مثال، ان کے معبودان باطلہ کی مثال مکڑی کے جالے سے دی کہ دنیا میں خدا کے علاوہ جتنے بھی خدا ہے وہ سب مکڑی کے جالے کے جیسے کمزور ہے۔ اسی لیے اس سورت کا نام سورہ عنکبوت پڑ گیا۔ اس سورت کے شروع میں اللہ نے فرمایا، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کہ جس طریقے سے اللہ نے ہر زمانے کے اندر ایمان والوں کو آزمایا ہے، صحابہ کو بھی آزمایا جائے گا، قیامت تک آنے والے انسانوں کو آزمایا جائے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، انسان کو اللہ نے یہ تعلیم دی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ آخرت میں کوئی آدمی دوسرے آدمی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر آدمی کو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ پھر سیدنا نوح علیہ السلام کے قصے کا بھی یہاں پر تذکرہ ہے کہ کس طریقے سے سیدنا نوح علیہ السلام اور سابقہ پیغمبر حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ کے دین کا کام کیا۔ پچھلی قوموں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا کہ پچھلی قوموں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں شرک کیا تو اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنے عمومی عذاب کے اندر گرفتار کر کر ان کو ہلاک کر دیا۔ اس طریقے سے 20واں پارہ مکمل ہوا۔